الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا ہے. شیاطین الانس والجن، انسان اور جنات میں سے شیاطین. نبیوں کے ساتھ ایک دشمن کو بنایا گیا ہے، تو پھر عام انسان کا کیا ہے؟ انسان کی زندگی کسی مقابل میں ہی گزرتی ہے، یعنی خیر اور شر دونوں اس زمین پر موجود ہیں. جتنے بھی اولیاء کاملین، صحابہ، تابعین، جن کی بھی زندگیاں آپ دیکھیں، ان کے کرامات، ان کی اچھائیاں، ان کی فضیلتیں سب آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی زندگی میں کوئی ایک تھریڈ رہتا ہی ہے، ایک دشمن کوئی رہتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دشمن پیدا کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ دشمن اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی محبت کا اظہار ہو جائے، ان کے کمالات کا اظہار ہو جائے. مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ خلیل ہیں اللہ کے، برگزیدہ پیغمبر ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں سے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا، آپ کو آگ میں ڈالا گیا. واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور آگ نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی بال باقا نہیں ہوا. اب یہ جو کمال ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نمرود کا ہونا. وہ دشمن اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کے کمال کا اظہار ہو جائے. آپ کی زندگیوں میں بھی یہ معاملات ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا. کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ میں یا فلاں سارے دشمنوں سے پاک ہیں. اور کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں. یہاں یہ قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے. دنیا بہت سارے لوگوں سے ایسی بھری ہوئی ہے جو خاموش چلنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتی ہے. ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کچھ بگاڑا ہو، آپ راستہ چلنے والے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ کا راستہ چلنا. آپ سر جھکا کر کے چلتے ہوں، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں لگتا. آپ سر اٹھا کے چلتے ہیں تو بھی لوگوں کے لیے تکلیف ہے. تو خامخواہ جو تکلیف ہے لوگوں کو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن یا چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں کسی دشمن کا ہونا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، اس سے پناہ مانگنے لگ جائیں. دشمن سے بچنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ وظیفہ کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے. جب جب آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ کر کے آتے ہیں. اور پھر ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اتنا بڑھ جاتا ہے
ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دشمن چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر طاقت کس کی ہے۔ یہ جتنا ضرر پہنچانے والے ہوں گے یہ اپنی طاقت کے حساب سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس لیے ہمارا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ میرا کون کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، میں سیف ہوں۔ اور جہاں پتا چلا کہ کچھ دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں یا سازشی ہیں یا جال بننے والے ہیں، تو اندر سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری غفلت میں کہیں وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دشمنوں سے میری حفاظت فرما۔ میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری طاقت کا کیا کہنا؟ سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی، اگر وہ حکم دیں تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں گے، حضور نے خود فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے، دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اور بارہا ایسا دیکھا بھی گیا کہ دشمنوں کا وار میرے آقا پر ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ابو جہل کی وجہ سے، اچھا یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں، ابو جہل کیوں پیدا ہوا، کیوں آ گیا حضور کے مقابل میں، کیوں اتنی اذیتیں دیا؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ابو جہل کے ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا ہے۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا یہ کمال دیکھا دنیا نے۔ یا ابو جہل اس طرح کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا، اور میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا۔ اس نے کہا کہ یہ نبی نہیں ہے، ان کا اگر کچھ ہے تو زمین پر چل رہا ہوگا، جادو آسمان پر چلا کر کے دکھائیں کچھ۔ حضور نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا انکار کرنا تھا، میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا۔ دشمنوں کا کبھی کبھار ہونا آپ کے کمالات کے اظہار کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، اسی لیے اقبال یہ کہتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اردو کے ہارڈ لفظ ہوں گے، آپ کو میں بتاتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں اقبال، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب۔ عقاب ایگل کو کہتے ہیں، پرندہ بہت اونچا اڑتا ہے، یہ اونچا اڑتا ہے لیکن کبھی کبھار نیچے آ جاتا ہے۔ اور تندیے باد مخالف کا مطلب ہوتا ہے الٹا چلنے والی ہوا۔ کبھی مخالف سمت سے ہوا تیز چلنے لگ جائے تو عقاب کو مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہوا ادھر سے آ رہی ہے اور یہ اڑ ادھر سے رہا ہے، تو اقبال یہ کہتے ہیں ایسی مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے مت گھبرائے عقاب۔ عقاب کیا کرتا ہے اس وقت؟ ہوا اگر تیزی سے مخالف سمت سے آئے تو ہوا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں گھس نہیں جاتا، بلکہ اوپر جاتا ہے جہاں سے ہوا نہیں آ رہی ہو۔ یعنی مخالف سمت سے ہوا نہ آ رہی ہو، اتنا اونچے اوپر چلا جاتا ہے تاکہ یہ مخالف سمت سے آنے والی ہوا سے میرا ٹکر نہ ہو۔ تو اقبال یہ کہتا ہے، مخالف سمت سے آنے والی تیز ہواؤں سے نہ گھبرا اے عقاب، اے امت محمدیہ، یہ آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تم ان سے اوپر چلے جاؤ، تمہیں تمہاری حیثیت بتانے کے لیے دشمن آتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات بھی ہمیں اس بات کی طرف لا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر، بدر کے میدان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو جوہر پیش کیے، وہ کم از کم 10-12 سال پہلے مکہ والے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینے جا رہے تھے، 13 سال تک مکہ میں کفار و مشرکین نے کیا نہیں ظلم اٹھائے، صحابہ کو پکڑا ہے، انگارے پر سلایا ہے، انگاروں پر سلایا ہے، سولی پر چڑھا کر کے مسئلہ کیا ہے، آنکھ کان ناک کاٹ کر کے صحابہ کے ساتھ
بہت تکلیفیں دی. اس وقت تو پورے مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں جو محمد کے ساتھ چل رہے ہیں، کبھی بھی ان کا خاتمہ ہوگا. اور جس وقت حضور ہجرت کر کے چلے گئے تب تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ گئی کہ ہم نے تو ان کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا. ان کا گاؤں چھوٹا، گھر چھوٹا، رشتہ دار چھوٹے، مال و اسباب جائیداد سب چھوٹ گیا، کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اتنی دشمنی کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جب وہ مدینے چلے گئے، یہ حالات تھے جو صحابہ کو مضبوط بنا دیے، صحابہ کو مضبوط بنا دیے. آج ہم سب یہ جو ڈھیلے ڈھالے ہیں اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. جس جگہ پر کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا وہ ڈھیلی قوم ہے، اسے کسی بھی چیز سے اپنے مقابلے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. Anyone following the Ranji matches? سنا ہے شیر کو بھی اگر کتوں کے ساتھ پالا جائے تو پھر وہ شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے اس کی حیثیت معلوم نہیں رہ جاتی، یاد نہیں رہ جاتا برسوں اگر رہا تو. صحابہ اکرام وہاں مکہ سے مدینے چلے گئے. مشرکین ابھی بھی یہ سوچتے تھے کہ جس طرح ہم ان کو مکہ میں کبھی بھی پکڑ کے مارتے تھے. ایک صحابی ہیں جن کو 16 سال تک قید میں رکھا تھا انہوں نے، زنجیروں سے باندھ کر کے وہ ظلم ڈھائے تھے. تو یہ سوچتے تھے کہ اس طرح سے ہم کبھی بھی ان کے اوپر کچھ کر دیں گے. لیکن ایک مرتبہ آئے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ لوگ، اور بدر کے میدان میں جو صحابہ نے جوہر دکھائے ان کے پورے پرخچے اڑا دیے. جتنے گرو گھنٹال تھے سب کے سب میدان بدر میں قتل ہو گئے. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، جتنے بڑے بڑے تھے شیطان سب قتل ہو گئے. بدر کی اس وادی میں وہ مشرکین کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے طاقتور ہو چکے یہ لوگ، اتنا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر ہمت آ گئی. بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسا اوقات ہم دیکھ رہے تھے ان کے پاس تو لکڑی کے حالے تھے، تلواریں بھی نہیں تھی، لکڑیوں سے لڑ رہے تھے صحابہ رسول اللہ کے. اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کبھی کبھار یہ گردن کے قریب تلوار لاتے تھے، ابھی حملہ بھی نہیں ہوتا تھا کسی کی گردن کٹ گئی ہوتی تھی، ویسے ہی ختم ہو گئے ہوتے تھے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مدد بھی تھی اور ان کا یقین تھا، ان کا جو مستحکم عمل تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرکین نے یہ دشمنی ایسی کی کہ صحابہ کو اتنی بلندی پر پہنچایا یقین کے ساتھ کہ وہ صحابہ میدان میں اترے تو اللہ کے بھروسے اترے تھے. میرے عزیزو، یہ حالات سب کی زندگیوں میں ہوں گے. دشمن جو ہوتا ہے وہ تمہیں مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا تھا، بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک وہ دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ دشمنوں کو سلامت رکھے، یہ بھی نعمت ہیں. تو سب لوگوں نے کہا کہ حضور دشمنوں کی ہلاکت کی دعا کی جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ سلامت رہیں؟ کہتے ہیں ہاں اس لیے کہ وہ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. اور حتیٰ کہ اس بزرگ نے فرمایا اگر یہ نہ ہوں تو ہمیں شہادت کا درجہ کہاں سے ملے، غازی کا درجہ کہاں سے ملے؟ ان کے ساتھ مقابلہ ہو تو ہی یہ سب معاملات ہیں، کوئی ہو ہی نہ تو پھر کہاں سے ہمیں یہ سب نعمتیں ملیں گی؟ بہرحال ان کا اپنا کانسیپٹ، ان کا اپنا تصور. لیکن ہمارے لیے زندگیوں میں میرے عزیزو ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان پیدا کیا ہے. ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے. نبیوں کے ساتھ جب کہا گیا تو شیطان تمہارے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے. اب شیطان کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں قرآن میں، ایک انسانوں میں سے اور ایک جنات میں سے. اور آپ نے سورہ ناس میں پڑھا ہوگا آخری آیتیں جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس شیطان سے اللہ کی پناہ جو لوگوں کے سینوں میں دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. اور اسی طرح بھی میں نے جو آیت پڑھی اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک دشمن پیدا کیا، انسانوں میں سے اور جنات میں سے ایک شیطان. تو شیطان دونوں میں بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہوگا، جنات میں سے بھی ہوگا. بہت سارے لوگ یہ تصور کر کے بیٹھے رہتے ہیں شیطان کا مطلب 2 بڑے سینگ والا ہوگا، بکرے کی منڈی والا ہوگا، لمبے بالوں والا ہوگا. شیطان کی ایسی کوئی شکل نہیں.
शैतान तुम्हारे करीबी दोस्त की शक्ल में भी आएगा, जो तुम्हारे आस पास हैं इनमें से कोई शैतान हो, अच्छी शक्लों में भी होगा, और जिन्नात में से जो शैतान है वो गायब होगा। लेकिन ये दोनों हमारी जिंदगी पर बहुत असर करते हैं, बहुत बुरी तरह से असर करते हैं। ये मुसलसल खैर के रास्ते से हमें भटकाने की कोशिश करते हैं। ये नमाजें हैं तुम्हारी, ये दुआएं हैं और बुजुर्गों की सोहबतें हैं जो इन शैतानों से तुम्हें बचा रखी है। वरना इनसे मुकाबला करते करते आदमी कितने तो गुमराह हो गए, भटक गए। कौन है जो तुम्हें अचानक बैठे बैठे बुरी ख्वाहिशात ला करके उस मैदान में ले चला जाता है? वो शैतान है जो तुम्हारे साथ लगा हुआ है। तुम अच्छे भले थे, मस्जिद में बैठे हुए थे, उठ करके गए, फिर खुराफात दिमाग में आई, चलना है फलां जगह पर गुनाहों के अड्डे पर। कौन लेकर के गया तुम्हें? दो, या तो एक गायब लेकर के जा रहा होगा, या तो एक कोई हाजिर होगा। हाजिर होगा तो तुम्हारा दोस्त होगा, गायब होगा तो जिन होगा। ये दोनों में से कोई एक तुम्हें लेकर के जा रहा है और तुम भटक गए, बहक गए। मेरे अजीजों, इनसे मुकाबला करने के ही लिए इस दुनिया में हमें भेजा गया। और अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं फरमाता है, इहबितू फइन्न लकुम मा सअलतुम। नहीं, पहले पारे की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को जब जन्नत से उतारा गया था, अल्लाह ताला फरमाता है, वलकुम फिल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। तुम्हारे लिए एक मुकर्ररा मुद्दत तक यहाँ पर हम भेज रहे हैं दुनिया में, और हर एक को एक का दुश्मन बना करके भेज रहे हैं। यानी शैतान को इंसान का दुश्मन बना करके भेजा गया है। इससे मुकाबला करते रहो और वापस तुम्हें हमारे पास आना है और हम तुम्हारे अमाल का सवाल करेंगे। ये डार्क स्पॉट्स नहीं है, ये भी डार्क। हर दिन हम लड़ाई में हैं, अपने जहन में मौजूद ख्यालात से लड़ रहे हैं, अपने आसपास के हालात से लड़ रहे हैं। और अगर ये दुश्मन ना होता तो आप अल्लाह की जात पर यकीन कैसे करते? उसकी बारगाह में झुकने की और दौड़ करके आने की आपके अंदर जो तमन्ना है वो कहाँ रह जाती? इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा, अगर दुश्मन ना हो तो आदमी ढीला पड़ जाता है और उसे किसी चीज की हाजत ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं होती। मैंने एक दानिश्वर से पढ़ा था, जापान वाले लोग, ये तवज्जो से सुनिए, मछली खाने के बड़े शौकीन, और वैसे भी उस तरह के ये जो लोग हैं चाइनीज टाइप के, इनके यहाँ मछली का रिवाज ज्यादा है। लेकिन जापानी लोगों का उनकी एक आदत ये थी कि वो ताजी मछली खाते थे। तो होता ये कि समंदर से मछलियां पकड़ करके लाने तक वो बासी हो जाती, मर गई होती, क्योंकि 2-2 दिन 3-3 दिन के बाद मछुआरे आते थे बड़ी मछलियां लेकर। तो अब उसके लिए इन लोगों ने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया कि नहीं, ताज़ा मछली खानी है तो एक बहुत बड़े टैंकर जहाज के समंदरों में भेजे गए। उसमें पानी रहता था, मछलियां समंदर से पकड़ी जाती थी और पानी में डाल दी जाती थी, और पानी में डालने के बाद वो पानी में तैरती रहती थी तो जिंदा रहती, और जब साहिल पर आते तो अभी मछलियां जिंदा ही रहती थी, मरी हुई बासी नहीं होती थी। तो ये चंद दिन तक चला, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों? वजह ये थी कि लिखने वाले ने लिखा है कि वो मछलियां जो समंदर में तैरती थी उस तरह से ये टंकी में नहीं तैर रही थी। यानी छोटी जगह थी, पानी अलग था, तो वो भी सुस्त हो जाती थी, काहिल हो जाती थी। जिंदा तो रहती थी लेकिन काहिल रहती थी, सुस्त। और यहाँ आने तक सुस्त मछलियां होती थी। तो जापानी लोगों ने ये कहा कि सुस्त मछलियां खाने से हमारी तबीयत में भी सुस्ती ज्यादा ना आ जाए, हमें एक्टिव चाहिए, हरकत वाली। जानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक तीसरा तरीका इख्तियार किया। कहा कि बहुत बड़े टैंकर को तो ले जाया जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, अब ये हरकत में नहीं रहती, 1 दिन 2 दिन के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसा किया गया, एक शार्क मछली को भी पकड़ा गया छोटी, और उसको इसमें डाला गया। और छोटी मछलियां जो है उसी से तो भागती है समंदर में कि ये अपना लुकमा बना लेती है। तो ये शार्क मछली उनको दौड़ाती रहती, जितने खा ली, और जितने बच गए वो साहिल पर आने तक बिल्कुल एक्टिव हरकत वाली मछलियां होती थी।
ان کو لے کر کے جاپانی لوگ کھایا کرتے تھے۔ تو اس دانشور نے کہا یہ واقعہ لکھ کر کے کہ یہ شارک مچھلی اس لیے چھوڑی گئی تھی کہ ان کو ایکٹیو رکھا جائے، حرکت میں رکھا جائے، اور یہ دوڑتی رہتی اور زندہ بھی رہتی، دوڑتی بھی رہتی۔ وہ دانشور کہتا ہے اسی لیے ہر ایک کی زندگی میں ایک شارک کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ اسے دوڑاتا رہے اور وہ بھاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا رہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں ایک دشمن ہوتا ہے، اور اس دشمن کے ہوتے ہی ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑنے کا خیال آتا ہے، رب تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا بار بار یہ احساس ہوتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگیوں میں محسوس کرتے ہوں گے، ہم جس کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کیا، کسی کے گھر میں گیا، سب سے پہلے وہ دعا کی درخواستیں کرتے ہیں۔ کیوں میاں؟ آپ خود بھی تو دعا کرتے ہیں، ہمیں دعا کی درخواست کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر اگر تفصیل سے کہیں گے تو یہی کہیں گے کہ حضرت فلاں معاملات میں بہت گھر گیا ہوں، لوگوں کی نظر بہت ہے، آپ دعا کریں اللہ بری نظر سے بچائے۔ یہ کامن دعا ہے، سب کے لیے ہے، یعنی سب کو احساس ہے کہ کچھ لوگوں کی بری نظر ہے۔ بری نظر کا یہ تمہارے اندر جو احساس آیا، یہی احساس تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگنے پر لے آتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں مایوس نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیکن ہے کہ اللہ کے پاس تو آؤ، دشمن تو ہیں تمہارے لیکن ڈرو مت۔ اللہ فرماتا ہے میرے دربار میں آؤ، اور اللہ نے 2 سورتیں اتاری، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، ایسا سخت جادو کہ حضور کا جسم بخار سے پورا زرد ہو گیا تھا، اور پھر وہ پتہ بھی کیا گیا کہ کہاں جادو کر کے کیا کیا گیا ہے۔ آپ کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں یا پھر بال وغیرہ لگا کر کے جس طرح سے بھی جادو کیا گیا، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر کیا گیا۔ اس کے علاوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا، گوشت میں زہر رکھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معوذتین کو اتارا۔ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل